السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی قیمتی ایک اجلاس کا ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں مختلف علماء کرام نے اپنے مخصوص انداز سے بیانات عوام کے سامنے پیش کیے تھے، جن میں سے پہلا بیان حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب خاسمی محتمم دارالعلوم ملباگل دامت برکاتہم کا بہت ہی قیمتی بیان سیرت کے عنوان پر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات حضرت والا کے بیان کو ضرور سنیے گا، بہت قیمتی باتیں حضرت نے پیش فرمائی عوام کے سامنے، آپ حضرات ضرور سنیے گا اور دوسروں تک جو ہے خیر کی نیت سے ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى في مقام آخر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم حضرات، معزز سامعین اکرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے پیارے نوجوان بھائیوں، جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور انہی کی شان کو سننے کے لیے، انہی کی محبت کو سننے کے لیے، انہی کی سیرت کو سننے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو دوستو، چلے ہم اپنے نبی کی شان جانے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں، جتنے بھی جنگیں ہوتے ہیں، اس کی اصل بنیاد مذاہب ہے۔ مذاہب یہ جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ جب سارے مذاہب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو یہ سارے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ تو یورپ کے اندر اسی طرح ویلفیئر سوسائٹی والوں نے یہ سوچا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر لڑائیاں ہوتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر فسادات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد مذاہب ہے۔ کیوں نہ
سارے مذاہب کو ایک مذہب میں کر دیا جائے، تو ان سوسائٹی والوں نے 3 مذاہب دانشور آدمیوں کو اکٹھا کیا۔ ایک یہودی دانشور تھا، ایک عیسائی تھا، ایک مسلمان تھا، کئی مذاہب تھے۔ جب پوچھا گیا کہ صرف انہی 3 مذاہب کو کیوں اکٹھا کیا گیا ہے، تو فرمایا یہ تینوں مذاہب ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب آفاقی مذہب ہے، ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے۔ تو دوستوں 2 آدمی جج بن گئے۔ جج بننے کے بعد دوستوں چند سوال دانشوروں سے کیے گئے۔ وہ سوال دلچسپ سوال تھے۔ وہ جج سوال کرنے لگے دانشوروں کو، یہ بتاؤ کیا تمہارے مذہب کسی نبی سے منسوب ہے؟ تینوں دانشوروں نے بتایا کہ ہاں ہمارے مذہب نبی سے منسوب ہے۔ یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ سوال سے یہ بتا دیا کہ جو باتیں من دھڑک ہوتے ہیں وہ مذہب نہیں ہوتا، مذہب وہی ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو۔ اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تینوں آدمیوں کا کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے۔ پھر جج نے بتایا کہ یوں نہیں ہوگا، یہ بتاؤ کہ یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے، یہ دور کس نبی کا دور ہے، یہ وقت کس نبی کا وقت ہے؟ یہودی نے کہا یہ ہمارے نبی کا زمانہ ہے، عیسائی نے کہا یہ ہمارے نبی کا زمانہ ہے، مسلمان نے کہا یہ ہمارے نبی کا زمانہ ہے۔ جج نے کہا یوں نہیں ہوگا، بات ہوگی دلیل پر۔ دلیل کے طور پر یہ بتانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے۔ اگر وہ معجزہ نبی کے چلے جانے کے ساتھ وہ معجزہ بھی چلے جاتا ہے تو اس نبی کا زمانہ بھی چلے جاتا ہے۔ اگر معجزہ رہتا ہے تو یہ اس نبی کا زمانہ ہے۔ کپور ملک والوں، یہودی بھی خاموش ہو گیا، عیسائی بھی خاموش ہو گیا، مسلمان قرآن میں ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے۔ کل بھی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی تاثیر رکھتا ہے۔ کل بھی دل بدلتا تھا، آج بھی دل بدلتا ہے۔ کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس کے کروڑوں حافظ ہیں۔ کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے، آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں۔ کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکا، آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں پیش کر سکتا۔ یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے۔ دوستو، کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی گواہیاں دے رہی ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی رسالت کی دعائیں دے رہی ہے۔ عرب کا ایک عالم نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں فرمایا کہ میں احد سے پیار کرتا ہوں اور احد مجھے پیار کرتا ہے؟ یوں کیوں نہیں فرمایا کہ میں غار حرا سے پیار کرتا ہوں جہاں پہلی وحی نازل ہوئی ہے؟ غار سور کے بارے میں یوں کیوں نہیں فرمایا جہاں اپنے یار کے ساتھ 3 راتیں گزاری تھی؟ احد کے بارے میں کیوں کہا کہ میں احد سے پیار کرتا ہوں اور احد مجھ سے پیار کرتا ہے؟ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اس احد پہاڑ کی تصویر لی گئی۔ 8 کلومیٹر میں پھیلا ہوا وہ احد کا بڑا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسا لکھا جاتا ہے محمد۔ دوستو، یہ جو زمانہ ہے یہ میرے آقا کا زمانہ ہے، یہ دور
میرے آقا کا دور ہے، یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے۔ جج نے اگلا سوال کیا، وہ بھی دلچسپ تھا۔ جج نے سوال کیا کہ یہودی بھی چاہتا ہے کہ اپنا مذہب پھیلے، عیسائی بھی چاہتا ہے اپنا مذہب پھیلے، مسلمان بھی چاہتا ہے اپنا مذہب پھیلے۔ اگلا سوال کیا، کیا کسی نبی نے یہ بتایا کہ میں پورے انسانوں کے لیے نبی ہوں، میرے دین کو پھیلا جائے؟ کسی نبی نے بتایا کہ میں پورے انسانوں کے لیے نبی بنایا گیا ہے، میرے دین کو پھیلایا جائے؟ دوستو، یہودی بھی خاموش ہے، عیسائی بھی خاموش ہے، مسلمان قرآن میں ہاتھ پکڑا ہوا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یا ایھا الناس، فارا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آمنہ کے لال نے پہلا اعلان کیا، قبیلے کو مخاطب نہیں کیا۔ ہر نبی نے اپنے قوم کی طرف مخاطب کیے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، کسی قبیلے سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا، عرب کے لوگوں سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا، اپنے خاندان کی طرف مخاطب ہو کر نہیں فرمایا۔ حالانکہ سامنے قبیلہ تھا، حالانکہ سامنے قریش تھے، حالانکہ سامنے ہاشمی تھے، حالانکہ سامنے اپنے قبائل تھے، حالانکہ سامنے عرب کے لوگ تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، جو بھی آدم کا بیٹا ہو، یا ایھا الناس، جو بھی نسل انسانیت سے تعلق رکھتا ہو، یا ایھا الناس، جو بھی انسان کا بیٹا ہو، یا ایھا الناس، یہاں ہے، آنے والے زمانے میں آئے گا، آج ہے، کسی اور خطے میں رہتا ہے، یا ایھا الناس، جو بھی آدم کا بیٹا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اس کے طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں اس کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دوستو، نبی اپنے قبیلے کے لیے آتے ہیں، کوئی نبی بستی کے لیے آتے ہیں، کوئی نبی علاقے کے لیے آتے ہیں، کوئی نبی ملک کے لیے آتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا انسانوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی ہیں، ملائکہ کے نبی ہیں، حور و غلمان کے نبی ہیں۔ میرے آقا آسمان کے نبی ہیں، ہواؤں کے نبی ہیں، خزاؤں کے نبی ہیں، فضاؤں کے نبی ہیں۔ میرے آقا زمین کے نبی ہیں، تحت الثرى کے نبی ہیں، سدرۃ المنتہا کے نبی ہیں۔ میرے آقا غرب کے نبی ہیں، شرق کے نبی ہیں، جنوب کے نبی ہیں، مشرق کے نبی ہیں۔ میرے آقا نباتات کے نبی ہیں، جمادات کے نبی ہیں، ارضیات کے نبی ہیں۔ ارے میرے آقا نبیوں کے نبی ہیں، ارے میرے آقا نبیوں کے نبی ہیں۔ دوستو، حق تو یہ ہے کہ ہمارا دین پھیلے، لیکن دین پھیلے اس وقت جب ہمارے کردار صحیح ہو۔ ہمارے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم اپنے اسلام سے کئی دور بھاگ چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، محبت کا دعویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، محبت کا نعرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، حضور محبت کا لیبل ہے، محبت کا لیبل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کر ہمارے لیے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ، انہیں نمونہ بن کر آیا ہوں۔ اگر آج کی اصطلاح میں معنی کیا جائے، ماڈل بن کر آیا ہوں، کیونکہ ہمارا زمانہ ماڈلنگ کا چل رہا ہے، ماڈلنگ کا چل رہا ہے، اور اپنایا اسے جاتا ہے جو آئیڈل ہو، اور آئیڈل وہ ہوتا ہے جس سے محبت ہو، اور محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کے تقاضے یہ ہے کہ وہ حسن ہو، جمال میں اعلیٰ ہو، کمال میں اعلیٰ ہو، خصلت میں اعلیٰ ہو۔ آؤ میرے آقا کی ذات کی طرف دیکھو، میرے آقا کا
جمال اتنا اعلیٰ کہ مسکراتے ہیں حضرت عائشہ کی گمشدہ سوئی مل جاتی ہے۔ میرے آقا کا کمال اتنا اعلیٰ ہے کہ محبت کی نگاہ سے، محبت سے، نبوت کی نگاہ سے کسی انسان کو دیکھ لے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کی خصلت اتنا اعلیٰ ہے کہ جان کے دشمن ہیں لیکن امانتیں پھر بھی حضور کے پاس رکھتے ہیں۔ تو دوستو، محبت کے یہ تقاضے ہیں، محبت کے یہ تقاضے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہم صرف دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے، محبت کا نعرہ ہے، محبت نہیں ہے، محبت کا لیبل ہے، محبت نہیں ہے۔ علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، 3 باتیں لکھتے ہیں۔ نمبر 1 ادب، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 محبت۔ اور حاشیے میں یہ لکھے ہوئے ہیں یہ تینوں چیزیں اگر بیٹے کے پاس نہ ہو وہ باپ سے فیض نہیں لے سکتا، اگر شاگرد کے پاس نہ ہو وہ استاد سے فیض نہیں لے سکتا، اگر مرید کے پاس نہ ہو تو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، اگر امتی کے پاس نہ ہو وہ نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ اور یہ تینیں چیزیں اگر امتی میں پائے جاتے ہیں وہ دربار صحابہ سے ملتے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ادب کرنے والا نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر حضور سے کوئی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ چلے صحابہ کے در میں دیکھیں صحابہ کے اندر کتنا ادب تھا، صحابہ کے اندر حضور کی کتنی اطاعت تھی، صحابہ کے اندر حضور کی کتنی محبت تھی۔ میرے اور آپ کے آقا یثرب پہنچے، پہلے یثرب تھا، جب میرے اور آپ کے آقا کے قدم پڑے مدینہ منورہ بن گیا۔ یثرب بیماریوں والا شہر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا منورہ ہو گیا۔ یثرب پہنچے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا منزلہ 2 منزلہ کا مکان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے آرام کر لوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اوپر آرام کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا میں نیچے رہوں گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہا آپ اوپر رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نیچے رہوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اوپر رہیے۔ آخرکار اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے رہے، نیچے آرام کرنے کے لیے گئے۔ تو دوستو، ادب صحابہ کرام سے کیسا پایا جاتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی دیوار میں ایسے ہی لگے رہے، رات دن صبح تک، رات سے لے کر صبح تک ایسے ہی لگے رہے، کہیں قدم وہاں نہ چلے جائیں جہاں میرے اور آپ کے آقا آرام کر رہے ہیں۔ ادب صحابہ کے درس، اطاعت اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، یہ قدم مسجد کے اندر تھا اور یہ قدم مسجد کے باہر جہاں جوتیاں رکھا جاتا ہے وہاں تھا۔ وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے، ساتھ والے صحابی پوچھنے لگے یہ تو حکم آپ کو نہیں تھا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے مجھے پتا ہے یہ حکم میرے لیے نہیں ہے، لیکن جب حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کا میرے کانوں پر پڑا میں کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو سکتا؟ تو دوستو، اطاعت صحابہ کی طرف اور محبت، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر سلام عرض کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ اپنا ادھر پھیر لیا، پھر سلام کیے، پھر اپنا چہرہ بائیں طرف پھیر لیے، پھر سلام کیے، پھر اپنا چہرہ دائیں طرف پھیر لیے اور چہرہ ملال ہو گیا، سر ہو گیا۔ صحابی پریشان ہو گئے کہ میں سلام کہہ رہا ہوں مجھے جواب نہیں مل رہا ہے۔ ساتھ میں رہنے والے صحابی کہنے لگے آپ پریشان ہو رہے ہو، آپ نہیں دیکھتے آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے۔ تو دوستو، وہ صحابی
अंगूठी काढ़ी और दूर ले जाकर फेंक दिए। साथ वाले सहाबी ने कहा अगर अंगूठी घर को ले जाते तो बीवी के लिए काम आ जाता, अगर अंगूठी घर को ले जाते बेटे के लिए काम आ जाता, अगर यूं ही बेच देते तो आपके लिए काम आ जाता। वो सहाबी कहने लगे जिस अंगूठी की वजह से नबूवत का चेहरा मलाल हो गया, सुर्ख हो गया, जिस अंगूठी की वजह से सलाम का जवाब ज़बाने नबूवत से नहीं मिल रहा है, वो अंगूठी अब मुझे रखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इस अंगूठी को लेकर घर ले जाऊं। तो दोस्तों, मोहब्बत सहाबा के दर पर, मोहब्बत सहाबा के दर पर। लेकिन आज मैं बताया कि सिर्फ मोहब्बत के दावे हैं, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत के नारे हैं, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत का लेवल है, मोहब्बत नहीं है। अगर अदब होता तो हम अपने नबी का नाम डीजे के साथ ना बजाते, अगर इताअत होती तो फजूल खर्च ना करते जिससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। अगर मोहब्बत होती तो हमारी जिंदगी, हमारा तरीका, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से हट नहीं सकता था। दोस्तों, ये सोचना चाहिए, आज हम जलसे में बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? ये अज़ाइम लेकर कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को सुने, कि आज उनकी पैदाइश हुई है, हम उनकी सीरत को सुने, उनकी शान को सुने, उनकी मोहब्बत को सुने, उनकी विलादत को सुने। जरा अपने आप झांक कर भी देखें। मैं ये नहीं, सिर्फ आपको नहीं कहता, ये बात मैं खुद अपने आप से कह रहा हूँ कि मैं कितनी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ, कि मैं कोई वली मुत्तकी परहेज़गार नहीं हूँ। मैं अपने आप से भी सवाल कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी इताअत करता हूँ, कितनी अदब करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर सही माने में मोहब्बत होती है तो आज ये हमारी हालत ना होती है जो आज हमारी हालत है। इस वक्त में जो आज हमारी हालत है, ये हालत नहीं होती। तो दोस्तों, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अदब करने की तौफीक अता फरमाए, सही माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए, सही माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुफ्ती साहब ने बेहतरीन अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया। गोया समंदर को कूदे में पुरो दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बड़ी है, इतनी वसी है, पूरी रात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें, रात खत्म हो सकती है, दिन खत्म हो सकता है, मगर खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कभी खत्म नहीं हो सकती। लहू नबी का जिस